بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک حتی احببتہ، میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو قریب ہو کر وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ جب پیارا بن گیا تو اب کیا ہوا؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندہ نہیں بن جاتا، بندہ بندہ رہتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے قوت خدا کی، آنکھ بندے کی قوت خدا کی۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ دور و قریب دیکھتا ہے، سنتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، اور کوئی اللہ کے مثل نہیں، اور کوئی اللہ کے جیسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بھی دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا بھی سننا اور اللہ کا سننا ایک جیسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی صفات میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، اللہ کی کسی بھی صفات، کوئی بھی صفت اور بندے کی صفت بالکل ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ علامہ کوکب نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ اور اللہ کی دیکھنے کی قوت یعنی کہ برابر ہو جاتی ہے، اس سے وہ دیکھتا ہے، اس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں آپ کسی کو شامل کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اچھا، علامہ کوکب نورانی صاحب کو سمجھ کیوں نہیں آئی سورہ اخلاص سے؟ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ لینگویج میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں میٹافور، استعارہ۔ آپ میٹافور کی ڈیفینیشن چیک کر لیجیے گا ڈکشنری میں۔ میٹافور از اے فگر آف اسپیچ that describes an object or an action that in a way that isn't literally true, but it helps explain an idea۔ اردو میں یہ کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا صرف اور صرف کوئی بات سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کے علاوہ ان دو چیزوں میں کوئی بھی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال سے آپ سمجھیے گا، It's raining cats and dogs، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کتے اور بلیوں کی بارش ہو رہی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ It's heavy، raining is heavy۔ اس کے علاوہ he is a lion، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیر اور اس بندے میں کوئی چیزیں سملر ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بہادر ہیں۔ The student is a shining star، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت برائٹ ہے، وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی سیارے میں اور اس اسٹوڈنٹ میں اب کوئی سملیرٹیز آپ ڈھونڈنا شروع ہو جائیں، بالکل بھی نہیں۔ تو جب کوئی ایک شخص ہو جس کو نہ تو میٹافور کا پتہ ہو، نہ استعارے کا پتہ ہو، اور نہ ہی اس کو سورہ اخلاص کا پتہ ہو، اور اسے شوق ہو کہ میں حدیث قدسی لوگوں کو سمجھاؤں، پڑھاؤں اور بتاؤں، اور حدیث قدسی اس کے سامنے آ جائے جس میں میٹافور کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جب حدیث قدسی اس طرح سے ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ جب کوئی شخص نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس سے جو چیز سمجھائی جا رہی ہے اس کے علاوہ دونوں
में कोई भी सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती, जो मेटाफोर की डेफिनेशन है। समझाई क्या चीज़ जा रही है? वो ये समझाई जा रही है कि बंदा जब नवाफिल की भी कसरत करता है फ़राइज़ के साथ साथ, तो उसके बाद उसका जो मकसद होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी, और उसका मकसद अल्लाह की रज़ा होता है। इसी में उसके जिस्म के आज़ा, हाथ पाँव, आँख, कान वगैरह इस्तेमाल होते हैं। वो अपने कानों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की चीज़ें नहीं सुनता, गाने बजाने वगैरह नहीं सुनेगा। वो अपने हाथों से अल्लाह को नाराज़ नहीं करेगा, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लोगों की हेल्प करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी करेगा। अपने पाँव से यानी कि शराब खाने की तरफ उसके पाँव नहीं चल के जाएंगे, गुनाह की तरफ, मस्जिद ही में वो चल के जाएगा। तो उसके जिस्म के आज़ा जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए ही इस्तेमाल होंगे। ये है इसका मतलब। और मेटाफोर की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो बात समझाई जा रही है, इसके अलावा अल्लाह और बंदे में कोई भी किसी किस्म की सिमिलैरिटी, उनके देखने में, उनके सुनने में किसी भी किस्म की सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती। ये लैंग्वेज मेटाफोर की ये डेफिनेशन है उसके मुताबिक। तो जब कोई शख्स जिसको मेटाफोर का ना पता हो, सूरह इखलास का ना पता हो, और उसे पढ़ाने का भी शौक़ हो, ये हदीस कुदसी हो, तो उसने तो फिर लोगों को शिर्क ही सिखाना है ना। तो ये सिखाना कि आँख बंदे की होती है और उस आँख में देखने की कुव्वत और अल्लाह की कुव्वत बराबर होती है, वो अल्लाह की कुव्वत से देखता है, तो उससे क्या छुपा रह जाएगा। उसके कान उसके होते हैं सुनने की कुव्वत, और अल्लाह के सुनने की कुव्वत बराबर हो जाती है, उससे क्या बचा रहेगा, वो सब कुछ सुन लेगा। ये सिखाना जो है ये शिर्क है, ये सिफाती शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात में से किसी भी सिफ्त में आप अल्लाह का मद्दे मुकाबिल, अल्लाह का हमसर, अल्लाह का मिसल, अल्लाह के जैसा आप किसी को बना लेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा। और सूरह इखलास ने साफ साफ समझा दिया है कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके मिसल नहीं, और कोई उसका हमसर नहीं, और कोई उसके जैसा नहीं। बात सिर्फ अल्लामा कोकब नूरानी की नहीं है, इनके मसलक के और भी बड़े बड़े उलमा जो हैं वो अक्सर औकात जो सिखाते हैं वो शिरकिया अकायद सिखा रहे होते हैं लोगों को। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पे इस मसलक के जो उलमा हैं इनसे बच के रहें, अक़ीदा तौहीद पे रहें, और क्योंकि शिर्क जो करेगा वो कभी भी जहन्नुम से निकल सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौहीद और शिर्क में फ़र्क करना सिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।